الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ خدائے وحدہ لا شریک لہ کے حمد سے ہم اپنے قربانی کورس کا آغاز کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے اپنی کتاب کا آغاز بھی اپنی حمد سے فرمایا ہے کہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورہ فاتحہ کی پہلی آیت بھی یہی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین۔ اسی طرح رب تعالیٰ نے جب قرآن مجید کی صفت بیان فرمائی تو اپنی حمد سے آغاز فرمایا کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کہ تمام تعریفیں اس باری تعالیٰ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر ایک ایسی کتاب نازل فرمائی جس میں کوئی کجی نہیں ہے۔ اور اسی طرح رب تعالیٰ نے جب آسمان و زمین کی پیدائش کا ذکر فرمایا تو حمد سے فرمایا کہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، کہ تمام تعریفیں اس باری تعالیٰ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور اندھیرے اور اجالوں کو بنایا۔ اور اسی طرح رب تعالیٰ نے جب کائنات کے ختم میں روز محشر میں تمام مخلوق کے فیصلے کیے آنے کا ذکر فرمایا تو اس کو بھی اپنی حمد سے فرمایا کہ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور اسی طرح رب تعالیٰ نے جنتیوں کی آخری پکار کا ذکر بھی اپنی حمد سے فرمایا کہ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تو ہم نے خدا تعالیٰ کی حمد سے اپنے کورس کا آغاز کیا ہے کہ ہمارا کورس قربانی کورس ہے جس کا آج پہلا سبق ہے۔ آج کے سبق میں ہم عشرہ ذی الحجہ کے فضائل اور مسائل کے متعلق پڑھیں گے۔ عشرہ ذی الحجہ کسے کہتے ہیں؟ تو عشرہ کا مطلب ہوتا ہے 10۔ عشرہ یہ عربی لفظ ہے، عشرہ کے معنی ہے 10، اور ذی الحجہ یہ اسلامی مہینے کا 12واں مہینہ ہے، آخری مہینہ ہے۔ اس مہینے کے بعد اسلام کا نیا مہینہ محرم الحرام شروع ہوتا ہے۔ تو عشرہ ذی الحجہ کا مطلب ہے کہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن۔ تو عشرہ ذی الحجہ کی قرآن کریم میں اور اسلامی شریعت میں بڑی اہمیت ہے اور اس کے بہت سے فضائل ہیں۔ ہم مختصر انداز میں چند فضائل کو بیان کرتے چلتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی 30ویں پارے میں سورہ فجر کے اندر قسم کھائی ہے کہ آیت کریمہ ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ اب 10 راتوں کی قسم سے کیا مراد ہے؟ تو اس آیت میں 10 راتوں سے مراد مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے نزدیک ماہ ذی الحجہ کی ابتدائی یعنی شروع کی 10 راتیں مراد ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عشرے کی 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عشرے کی قسم کھائی ہے، اس عشرے کی راتوں کی قسم کھائی ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ راتیں بڑی فضیلت والی ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید کے اندر ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، کہ اور چند دن اور مقرر دنوں میں اللہ کا نام لے۔ تو کئی مفسرین کے نزدیک ان مقرر دنوں سے ذی الحجہ کا پہلا عشرہ مراد ہے جس میں اللہ کے ذکر کی خاص فضیلت و اہمیت ہے۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہے وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، کہ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا تھا۔ تو کئی مفسرین کے نزدیک 40 راتوں سے مراد ذی القعدہ کے مکمل 30 راتیں اور ذی الحجہ کی 10 راتیں مراد ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ 10 راتوں کی بڑی اہمیت ہے، اور کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں عمل کرنا ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب ہو۔
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں عمل صالح یعنی نیک اعمال اللہ تعالیٰ کے یہاں ان ذی الحجہ کے 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا جہاد بھی ان ایام کے عمل کے برابر نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جہاد بھی ان دنوں میں کیے ہوئے عمل کے برابر نہیں، مگر وہ شخص جو جان و مال لے کر جہاد کے نہیں نکلے پھر ان میں سے کوئی بھی چیز واپس نہ لائے، نہ جان نہ مال، بلکہ دونوں کو قربان کر دے یعنی شہید ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر جو بھی عمل کرتا ہے وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے اور اس عمل کے برابر ان دنوں کے علاوہ کے دنوں کا عمل برابر نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ جہاد بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ ہاں وہ جہاد برابر سکتا ہے کہ جس جہاد کے اندر آدمی شہید ہو جائے۔ عشرہ ذی الحجہ سے زیادہ عظمت والا کوئی دن نہیں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشرہ ذی الحجہ سے زیادہ عظمت والا کوئی دن نہیں ہے، نہ ان دنوں کے عمل سے کسی اور دن کا عمل زیادہ محبوب ہے، لہذا تم ان دنوں میں تسبیح و تحلیل و تکبیر و تحمید کثرت سے کیا کرو۔ عشرہ ذی الحجہ سے زیادہ پسندیدہ عبادت کسی دن کی نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشرہ ذی الحجہ سے زیادہ پسندیدہ ہو، کیونکہ عشرہ ذی الحجہ میں سے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے اور اس کی ہر ایک رات شب قدر کی عبادت کے برابر ہے، یعنی اس عشرے کے اندر آدمی جو روزہ رکھے گا تو اسے 1 سال کے روزے کا ثواب ملے گا، اور جو آدمی رات کی عبادت کرے گا تو اسے رات شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ اور حضرت ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کسی کا قربانی کا ارادہ ہو تو اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، یعنی جس شخص پر قربانی ہو یعنی قربانی کا ارادہ کرتا ہو تو وہ شخص اپنے بال اور ناخن کو ذی الحجہ کے چاند نظر آنے کے بعد سے ذی الحجہ کا چاند شروع ہو جانے کے بعد سے قربانی کے ہو جانے تک اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے۔ اور 9 ذی الحجہ یعنی عرفہ، 9 ذی الحجہ کو عرفہ کا دن کہا جاتا ہے، تو 9 ذی الحجہ کے روزے سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ یعنی ذی الحجہ کے روزے کے بارے میں فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے پختہ امید رکھتا ہوں کہ وہ اس کی وجہ سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ فرما دیں گے۔ نوٹ کہ عرفہ کے روزے میں ہر ملک کی اپنی بھیت کا اعتبار ہوتا ہے، یعنی عرفہ کے روزے کے اندر یہ ہے کہ اپنے ملک میں جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو چاند نظر آنے کے بعد سے 9ویں ذی الحجہ کو اس ملک کے اندر عرفہ کا دن شمار کیا جائے گا، لہذا کہ جس دن ہندوستان میں ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ ہوں گی وہی ہندوستان میں یوم عرفہ کہلائیں گا، اگرچہ اس دن مکہ مکرمہ میں عید کا دن ہو، کیونکہ مکہ والے ہم سے 1 دن آگے ہوتے ہیں، وہاں چاند 1 دن پہلے نظر آتا ہے اور اسلامی تاریخ 1 دن وہاں آگے ہوتی ہے۔ تو اب جب ہمارے یہاں 9 ذی الحجہ ہوں گی تو
مکہ کے اندر 10 ذی الحجہ ہوں گی، تو ہمیں مکہ کے اعتبار سے روزہ نہیں رکھنا ہے، بلکہ ہمیں ہندوستان کے چاند کی تاریخ کے اعتبار سے 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھنا ہے۔ اور یوم عرفہ کو وقوف عرفہ کی وجہ سے نہیں کہتے، یعنی حاجی لوگ عرفات کے میدان میں جو ٹھہرتے ہیں اس کی وجہ سے اس کو عرفہ نہیں کہتے، بلکہ اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب یا مناسک یعنی حج کے احکام کی معرفت ہوئی تھی۔ 8 ذی الحجہ 9 ذی الحجہ عیدین شب برات کی راتوں کو زندہ کرنے والے کے لیے جنت واجب ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ذکر اور عبادت کے ذریعے 5 راتیں زندہ رکھی، یعنی جس نے ذکر اور عبادت کے ذریعے 5 راتیں عبادت کی اور ان راتوں کو بیداری کی حالت میں گزارا تو گویا اس نے ان راتوں کو زندہ کیا تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ وہ 5 راتیں یہ ہے: نمبر 1 8 ذی الحجہ کی رات، نمبر 2 9 ذی الحجہ یعنی عرفے کی رات، نمبر 3 بقرعید کی رات، نمبر 4 عید الفطر کی رات اور نمبر 5 15ویں شعبان کی رات یعنی شب برات۔ یہ ہم نے ذی الحجہ کے عشرے ذی الحجہ کے فضائل کے متعلق پڑھا ہے۔ اب ہم اعمال کے متعلق آتے ہیں کہ سب سے پہلا عمل ہے کہ 1 ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک نیک اعمال کا اہتمام کرنا، یعنی ان 10 دنوں کے اندر خوب نیک اعمال کا اہتمام کرے، کثرت سے عبادت کرے اور خاص طور سے تسبیح یعنی سبحان اللہ، تحمید یعنی الحمدللہ، تکبیر یعنی اللہ اکبر اور تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنا۔ اور نمبر 2 روزے رکھنا، یعنی ان 9 دنوں کے اندر جو روزے رکھے گا، جو 1 ذی الحجہ سے 8 ذی الحجہ کے اندر جو روزے رکھنے والا ہے تو اسے 1 دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے برابر ملے گا، لیکن جو عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کے دن بقرعید کے 1 دن پہلے کا روزہ رکھے گا اسے 2 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اور نمبر 3 ہے راتوں کو عبادت میں گزارنا، یعنی ان دنوں کی راتوں میں خوب عبادات کرنا۔ اور نمبر 4 ہے قربانی کرنے والے کا بال اور ناخن قربانی کے بعد کاٹنا، یعنی جس شخص کا قربانی کا ارادہ ہو وہ ذی الحجہ کے چاند نظر آنے کے بعد قربانی کے ہو جانے تک ناخن نہ کاٹے، اس کا نہ کاٹنا مستحب ہے۔ ہاں اگر کاٹ لے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نہ کاٹنا بہتر ہے، افضل ہے۔ اور نمبر 5 ہے تکبیر تشریق پڑھنا۔ اب تکبیر تشریق کسے کہتے ہیں، اسے کن الفاظ میں پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، تب اس کو تفصیلاً سمجھیں کہ تکبیر تشریق کے متعلق نمبر 1 کن الفاظ میں پڑھنا ہے، تو جواب ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یعنی ان الفاظ سے تکبیر تشریق پڑھنا ہے۔ پھر سنیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب سوال ہوتا ہے کہ کب پڑھنا ہے، تو ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کی فجر سے ذی الحجہ کی 13ویں تاریخ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ سوال ہے کہ کس نماز کے بعد پڑھنا ہے، تو جواب ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ اب سوال ہے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، تو جواب ہے کہ 1 مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ اور سوال ہے کہ تکبیر تشریق کس کو پڑھنا ہے، تو جواب ہے تکبیر تشریق امام، مقتدی، مسبوق، منفرد
شہری، دیہاتی، مقیم، مسافر، مرد و عورت پر واجب ہے۔ یعنی تکبیر تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر للہ الحمد، یہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک پڑھنا ہے۔ فرض نماز کے بعد پڑھنا واجب ہے اور 1 مرتبہ پڑھنا ضروری ہے۔ اور یہ تکبیر تشریق جو نماز پڑھا رہا ہو یعنی امام، اور جو امام کے پیچھے فرض نماز پڑھ رہا ہو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو، اسے مقتدی کہتے ہیں، تو مقتدی پر، اور اسی طرح ایسا نمازی جو امام کے ساتھ نماز میں شریک ہوا ہو لیکن شروع کی چند رکعتیں اسے چھوٹ گئی ہو تو ایسے مقتدی کو مسبوق کہتے ہیں۔ تو ایسے مسبوق پر بھی، اور اکیلے پڑھنے والے یعنی منفرد پر، اور آدمی چاہے شہر کا ہو، سٹی کا ہو یا دیہات کھیڑے کا ہو، اس پر چاہے آدمی اپنے گھر پر ہو یا سفر میں ہو، اور چاہے مرد ہو یا عورت، ہر ایک پر تکبیر تشریق 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ اور تکبیر تشریق کیسے پڑھنا ہے؟ تو مردوں کو بلند آواز سے پڑھنا ہے اور عورتوں کو آہستہ آواز سے پڑھنا ہے۔ اب سوال ہے کہ تکبیرات تشریق کس نے پڑھنا بھول گیا تو اب وہ کیا کرے؟ تو تکبیرات تشریق سلام کے فوراً بعد متصل بعد تکبیرات بھول جانے کی صورت میں اگر نماز کے منافی کوئی کام نہیں کیا، یعنی نماز کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا، تو یاد آنے پر تکبیرات کہہ دینی چاہیے۔ اور اگر نماز کے منافی کوئی کام کر لیا، مثلا آواز سے ہنس پڑا، یا جان بوجھ کر وضو توڑ دیا، یا جان بوجھ کر یا غلطی سے بات چیت کر لی، یا مسجد سے نکل گیا، یا میدان میں نماز پڑھی اور صفوں سے باہر نکل گیا، تو یہ نماز کے منافی عمل ہو گیا، تو اس سے اس کی تکبیریں چھوٹ گئی، تکبیرات فوت ہو گئی، اب کہنے سے واجب ادا نہ ہوگا، اس پر استغفار لازم ہے، ضروری ہے۔ اب ایک بات یہ سمجھیں کہ تکبیرات تشریق کا 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ کی فرائض کے بعد پڑھنا، یہ تکبیرات تشریق واجب ہے، لیکن فرض نماز کے علاوہ چلتے پھرتے ان دنوں میں کثرت سے تکبیرات پڑھنا یہ مستحب ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس کا بہت اہتمام کرتے تھے، آج کل اس کا اہتمام نہیں ہو رہا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب عشرہ ذی الحجہ میں یعنی ذی الحجہ کے شروع کے دنوں میں جب بازار کی طرف تشریف لے جاتے تو زور سے تکبیر پڑھا کرتے اور ان کو دیکھ کر لوگ بھی تکبیر پڑھتے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تکبیر تشریق پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔